اب خان صاحب سے آج ہوئی ہے ملاقات بھی، آپ کی ملاقات ہوئی تفصیلی ان سے ایک گروپ ملا جرنلسٹوں کا. ہاں آپ کا بھی ہم نے خیریت آپ نے پوچھی، ان تک پہنچائی. دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ کا ذکر بھی ہم نے کیا. ہی واز ان گڈ اسپرٹس، اچھے مورائل میں ہیں، بڑے پرجوش. میں نے تو حسان نیازی صاحب کے ذریعے سے بھی ان کی مزاج پرسی کر لی تھی. جی ہاں، اس پر وہ شکر گزار بھی تھے. ایک دو روز میں جانے کا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ. ایک تو سر وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. دیکھیے جو بھی اختلاف ہو کسی کا، وہ ایک ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑا اثاثہ مقبول، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو خیریت سے رکھے اور وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے. جی ہاں، ایک تو انہوں نے یہ چیز واضح کی، ناظرین کو بھی ہم بتا دیں، یہ جو کہا جا رہا ہے ایک گولی لگی یا 4 گولیاں لگیں، ان کو 3 گولیاں لگیں جو کہ ان کی رائٹ لیگ پہ لگی ہوئی ہیں. ایک پلسٹر ہوا تھا ٹانگ پہ، جی ایک پہ یا دونوں پہ؟ ایک پہ، دوسری پہ پٹی تھی کیونکہ وہاں پہ کچھ زخم انہیں آ گئے تھے اس واقعے کے ہنگام. گولی وہاں نہیں لگی تھی، گولی ان کی صرف جو رائٹ لیگ ہے اس پہ لگی ہیں 3. ایک گولی جو ہے وہ ہڈی کے قریب تھی، موومنٹ ان کی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. وہ آپ کچھ تصویروں پہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ان کی رائٹ لیگ ہے وہ انہوں نے ریسٹ پہ رکھی ہوئی ہے. تو ایک گولی ان کی جو ہے وہ ہڈی قریب آ کے رک گئی موزانہ طور پر، ہڈی فریکچر سے بچ گئی. دوسری گولی جو ہے جو مین آرٹری آتی ہے، جو اگر خدا نخواستہ وہاں لگ جاتی نقصان تو وہ 15-20 منٹ میں خون آپ کا سارا بہہ جاتا ہے. جو آرٹری، مین آرٹری، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ موزانہ طور پر نینو سینٹی میٹرز کے فاصلے پر وہ گولی رک گئی. اور تیسری گولی جو مسلز ان کو پھاڑ کے باہر نکل گئی. تو یہ ان کی سٹیٹ ہے گولی لگنے کے واقعے کے اوپر. دوسرا وہ نقطہ نظر ان کا یہ ہے، چند روز پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، کیا یہاں ڈی ایچ اے میں ایک بینک کے آفیسر تھے علی رضا، جی ہاں، ان کے گھر پر ڈاکو آئے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے گولی چلائی جو ان کی ٹانگ پہ لگی، لیکن وہ آرٹری میں لگ گئی، آرٹی میں لگ گئی. 15-20 منٹ میں خون بہہ گیا اور وہ انتقال کر. تو اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے. اسی لیے خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ نے انہیں صحت دی، زندگی دی. اس میں شبہ نہیں ہے. دوسرا وہ اگر گولی تھوڑی سی اس طرف ہو جاتی خدا نخواستہ تو بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. دوسرا سر وہ اس بات پہ مصر ہیں اور کنوکشن کے ساتھ ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک ویل ڈیزائنڈ ایفرٹ تھی، ان کو قتل کرنے کی اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا شخص جس کا ہاتھ روکا ان کے ایک ورکر نے، ایک تو وہ خطا ہوا اور پھر اس کے بعد دوسری جانب سے بھی کسی چھت سے بھی ان کے اوپر گولیاں برسیں جن انہوں نے خود محسوس کیں اور دیکھیں. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں انہیں اطلاع اداروں کے اندر سے کچھ خیر خواہ دے دیتے ہیں، جس کا اظہار وہ میاں والی کے جلسے میں 24 ستمبر میں کر چکے ہیں. ایک چینل کو گفتگو کرتے ہوئے بھی کئی بات کہی ہے نا، مجھے اندر سے اطلاعات مل جاتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے مخبر بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسروں کے مخبر ان کے آس پاس موجود ہیں، وہاں ان کے مخبر خیر خواہ دوسروں کے آس پاس بھی موجود خیر خواہ تو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے بیرون ملک رکھی ہے اس معاملے پہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے. اہم بات یہ کہ چودھری اعتزاز حسین صاحب پھر تشریف لے آئے وہاں پر، تو پرانی ان کا یارانہ ہے، ہمسائے ہیں. وہ ہمسائے ہیں. ہاں، تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ چوہدری صاحب آ گئے ہیں. اگر اب چودھری صاحب وہاں رہتے نہیں ہیں، اب وہ جا چکے ہیں. اب بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ایک اپنی یعنی بڑا کیا کہنے فارم ہاؤس بنایا ہے. میں نے ان سے مسکراتے ہوئے ذرائع تفنن پوچھا کہ اب جو جس حد تک چوہدری صاحب آپ کے مطالبات یا آپ کی سیاست کی تائید کر رہے ہیں، اب تو ایک فارمل اناؤنسمنٹ باقی رہ جاتی ہے، وہ بھی کروا دیں. کہنے لگے ان سے پوچھیں 17 سال پہلے میں نے کہا تھا آپ کا ٹھکانہ یہی ہے، یہیں آپ کو آنا ہوگا. تو قانونی مشاورت مطلوب تھی ان سے ایف آئی آر کے اوپر. ایک اہم بات ان سے میں نے یہ پوچھی، چھوڑ نہیں رہے، وہ نہیں چھوڑ، ابھی جھجک رہے ہیں. ایک اہم وہ جو ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ تو وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھڑپھڑا رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی قیادت، ایک پارٹی کے رہنما مجھ سے ملے جنہوں نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت میرے حالیہ بیانیہ جو سیاسی بیانیہ اس سے مطمئن نہیں ہے، ناخوش ہے اور استعفیٰ مانگ رہی ہے، لہٰذا میں کل چیئرمین سینٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر استعفیٰ دے دوں گا. کچھ باغیانہ خیالات وہ رکھتے ہیں اور اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، اختلاف رائے برداشت کرنا چاہیے پارٹی کو. بالکل ٹھیک ہے نا. اصل میں تو دیکھیں ان کو وزیر مملکت بنا لیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں، لیکن چارج وہ جناب بڑے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ان کو وزیر بننا چاہیے فل، اس لیے کچھ ناراضگی ہو گئی. تو اب بغاوت کے جراثیم تو ان میں ہے، لیکن ذرا دل بڑا کریں. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو سینے سے لگانا چاہیے. 2 اہم سوال ان سے پوچھے جی. ایک تو عرض کی آپ سے عمران خان سے میں نے جو سوال ان سے پوچھا کہ جی آپ کے تو معاملات بہت اچھے تھے، ایک صفحہ بھی تھا آل واز ویل، تو واٹ وینٹ رانگ، کہاں گڑبڑ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی خارجہ امور ہوں یا دیگر صفحہ ہوتا ہے نا، تھوڑا پانی کا چھینٹا پڑ جائے
تو اس میں نہیں، انہوں نے اس کا برملا جواب دیا. وہ کہتے ہیں جی خارجہ امور سے لے کے تمام امور پر یکسوئی تھی، کوئی اختلاف رائے نہیں تھا، مسئلہ صرف اکاؤنٹیبلٹی جیسے چیپٹر پر ہوا. اور پھر ان سے میں نے پوچھا کہ کیا جو حالیہ دنوں مذاکرات ہوئے اور فریق ثانی دوسری بات بھی بتاتا ہے، وہ آپ بیان کر دیں بعد میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنا. وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی خان صاحب کے متعلقین کی جو تھی وہ اس پہ تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے تھے وہ اس پہ رکاوٹ تھی. آرا تو پھر ایک سے زائد ہوتی ہے نا. تمہارا یہ ان کا جواب ہے. لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ. ایک سوال ان سے میں نے یہ پوچھا کہ ابھی اطلاع یہ ملی کہ غالباً مذاکرات کے ہنگام آپ نے یہ مانگ بھی کی ہے، مطالبہ بھی کیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں آپ سے مشاورت کی جائے یا آپ بھی کچھ نام تجویز کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ خبر بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، جو مرضی آرمی چیف لگ جائے مجھے اعتراض نہیں ہے. ایک سوال اور ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ آرمی چیف جو لگے گا نا وہ تو آرمی کا ہوگا. آرمی کا ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ جس نے چن چن کے لگایا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. کچھ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو لگایا، کیا ہوا؟ اور نواز شریف صاحب نے صاحب کو لگایا، ان کو لگایا کیا؟ پرویز مشرف صاحب کو. پھر نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو لگایا. نہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب تو اپنی جگہ بیچارے، انہوں نے تو کچھ ہاتھ ہولا ہی رکھا، جو تو انہوں نے تو تختہ ہی الٹ دیا. ایک بڑا دلچسپ سوال ان سے پوچھا پرویز مشرف صاحب جو تھے ان کے بارے میں مجھے میاں شریف صاحب نے کہا کیا کہ معلوم ہوا بھائی یہ ایسے ہی ہیں، مطلب بیچارے کوئی مطلب فوج میں روٹس نہیں ہیں ان کی، کوئی ایکٹیویزم نہیں کریں گے. تو ایکٹیویزم نہیں کریں گے کر دیا. لیکن انٹیلیجنس والے کہتے رہے ان کو کہ جناب ان سے بچ کے رہیں. یہ ضیاء صاحب کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات تھیں، وہ بھی تو آپ کا کس نمبر سے اٹھا کے لگائے گئے تھے. بہرحال سر ایک بڑا اہم سوال تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ابھی کیا توسیع ہونے جا رہی ہے کہ نئی تعیناتی ہوگی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا یہ $1 ملین نہیں بلکہ $1 بلین سوال ہے، بہت بڑا اہم سوال ہے. فی الحال مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ایف آئی آر کے معاملے پہ اور جو ان پہ حملہ ہوا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی رنگ دے کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش تھی، اور جو بندہ پکڑا گیا نوید اس کی جان کے بارے میں ان کو بڑے تحفظات ہیں. تو ابھی کھل نہیں رہا. کیا چیز ہے؟ ابھی فواز صاحب ملے مجھے، وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ گتھی ابھی سلجھی نہیں ہے. اس سوال کا جواب حتمی طور پر دیا نہیں جا سکتا. ایک خبر میں دے دیتا ہوں، اس سے علاوہ خان صاحب سے ملاقات کے علاوہ ایک خبر دے دیتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ جو سمری موو کرنے والی بات ہو رہی تھی کہ شاید جلد ہو جائے، اس کا فی الحال کوئی امکان نہیں. اگر کوئی سمری موو ہوئی ناظرین تو یہ آن ریکارڈ میں عرض کر رہا ہوں خبر کی بنیاد پر کہ یہ 22 اور 23 نومبر کے بعد موو ہوگی، اس سے پہلے تکنیکی طور پر موو ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے. چلیے دیکھتے ہیں، بالآخر تو موو ہوگی نا. بالکل.